ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں غیر ملکی امداد اور پاکستانی حکومت کی کریڈیبلٹی پہ. اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جناب قاضی حسین احمد صاحب جو کہ سابق امیر تھے جماعت اسلامی کے. السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاضی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں غیر ملکی امداد پہ اور گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ. آپ کے جی بہت سخت بیان آئے ہیں اس کے خلاف, یہ کیری لوگر بل کے خلاف, اور فرینڈز آف پاکستان جو پیسے دے رہا ہے, تو اس پہ آپ کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے؟ ویسے جی بنیادی طور پر اصولی طور پر ہم مخالف ہیں جی امریکن امداد لینے کے, کیونکہ ہمارے جو قومی شاعر ہیں اور ہمارے مفکر ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پرواز میں تو کوتاہی آ جاتی ہے کیونکہ امریکنز اور ہمارے انٹرسٹ اور مصلحتیں ایک نہیں ہیں. جی وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے مخالف ہیں جو کہ ہماری دفاعی ضرورت ہے, ہمارے ایڈورسری کے پاس موجود ہے, جی اور اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا تو ہمارا بالکل انتظار نہیں کرے گا. 4 دفعہ تو حملہ کر چکا ہے. تباہی ہوئی ہے, اور جو تباہی اس کی وجہ سے ہوئی ہے اور جو ہماری اکانومی کو جتنا نقصان پہنچا ہے وہ کوئی امریکی امداد اس کی تلافی نہیں کر سکتی. جی جی امریکہ امداد دے گا, ہماری اکانومی کو بحال نہیں کر سکتا. ہماری ساری یہاں سے انویسٹمنٹ چلی گئی ہے, سرمایہ جن کے پاس تھا وہ گئی ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ ملک کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہے, سرمایہ بھی باہر جا رہا ہے. جی اندر انویسٹمنٹ کی فضا نہیں ہے کہ اندر کوئی آ جائے. جی ناقابل تلافی یہ جو آپریشن کیا ہے ہماری صوبہ سرحد میں سوات کی دیر باجوڑ فاٹا, یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے اور تباہ ہوئی بربادی ہے. قاضی صاحب, آپ کی پارٹی نے تو اس کی حمایت کی تھی, آپ کی پارٹی نے حمایت نہیں کی تھی آپریشن رائے راست کی؟ آپ لوگ آن بورڈ تھے؟ ہم نے حمایت نہیں کی, ہم نے مخالفت کی ہے. اچھا قاضی صاحب, دوسری بات آپ کر رہے ہیں, آپ نے تباہی و بربادی ہے ساری. جی قاضی صاحب, آپ نے بات کی کہ وہ لوگ اسلام کے نظریے کے خلاف ہیں اور اسلامی حکومت کے خلاف ہے امریکہ, لیکن اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ تو بہت سیکولر ہے, وہ تو بالکل اسلامی نہیں ہے, لیکن وہ تو ان کو بھی نہیں ٹرسٹ کر رہے. دیکھیں جی, حکومت کی بات نہیں ہے, اسٹیٹ کی بات ہے. ہمارا دستور ہے, ہماری قوم ہے, ہمارا تو مستقبل ہے. یہ حکومتیں تو آنی جانی ہے, حکومتی تو ان کے صف میں کھڑی ہے. حکومت سے ان کو ڈر نہیں ہے, ان کو ہماری قوم, ہمارے نظریے, ہماری اسٹیٹ, ہمارے جو مستقبل میں ہماری کیپیبلٹیز ہیں, جو ہماری صلاحیتیں ہیں, ان سے وہ ڈر ہے. وہ تو ختم کرنا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کو. اکارڈنگ ٹو یو اس کا کیا حل ہے؟ یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اگر ہم ایڈ لینا بس کر دیں تو ہم ایران کی طرح تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئل ہو, اور ویسے بھی لوگ آٹے اور چینی کے پیچھے اتنی لوگ فوت ہو گئے, وفاتیں ہوئی ہیں رمضان میں, تو اس کا کوئی سلوشن بتائیں. اتنی اہم ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ہے, اتنی ہماری اہمیت ہے, ہمارے ہاں کچھ بغیر نہیں ہو سکتا. ہم اتنی اہم اسٹریٹجک پوزیشن کو اتنی آسانی کے ساتھ اتنی ارزان طریقے سے فروخت کر رہے ہیں. اس کا تو یہی ہے نا کہ قومی فروختن تو چھ ارزاں فروختن, ایک قوم کو بیچ دیا اور کتنا سستا بیچ دیا ہے. کیا یہ بیچنے کی چیز ہے؟ یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے. ہم ایک قومی وحدت رکھتے ہیں, ہمارے قومی ارادہ رکھتے ہیں, ہمارا بڑا روشن مستقبل ہے اور کوئی ہمارے شکست نہیں دے سکتا. ہم انشاءاللہ ناقابل شکست ہیں, اور روس کی طرح امریکہ بھی خائب و خاسر ہو کر یہاں سے نکلے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ہم آج بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ایڈ اور پاکستان گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کی. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سلمان شاہ موجود ہیں, اور لائن پہ امریکہ سے میرے ساتھ ہیں شاہین سبائی صاحب جو کہ معروف تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. شاہین سبائی صاحب جی, آپ کے ہم آرٹیکلز پڑھتے رہے ہیں اور آپ نے کافی تنقید کی ہوئی ہے آن دا کیری لوگر بل, جو ان لوگوں نے ساری شرائط رکھی ہیں امریکنز نے, تو وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ؟ جی میں نے تو اپنا کامنٹ بہت کلیئرلی اور بڑا اسپیسیفکلی اپنے آرٹیکلز میں لکھا ہے کہ یہ جو بل ہے اٹ از آلموسٹ لائک سرنڈرنگ یور ساورنٹی. اگر اس پہ ریئلی عمل ہوتا ہے جس طرح لکھا گیا ہے تو یہ تو پاکستان کی تو ہر چیز کو, ہر
ہر سیکشن میں ہر فیلڈ میں آ کے مانیٹرنگ ہوگی, ہر جس طرح سے وہ ڈیٹیلز دی گئی ہیں بلز میں, جی جی, اگر وہ اس پہ اگر پوری طرح عمل ہو تو پھر تو امریکہ از گوئنگ ٹو رن پاکستان, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جی, اس وقت ڈاکٹر صاحب کی یہ اوپینین تھی کہ دس از جسٹ ٹو سیٹسفائی دا لوکلز, آپ کا یہ تھا نا کہ ان کو اپنے اندرونی لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ کرنا پڑا, بٹ ایکچوئل فیکٹ میں اتنی زیادہ ہارڈ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. تو آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آلدو یہ بھی ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہر دفعہ شی از گوئنگ ٹو بی اپروونگ دا ریلیز آف منی. دیکھیے, یہ تو بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی انٹرپریٹیشن کے ہارڈ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, لیکن ان کے پاس ٹول تو ہر وقت موجود رہے گا نا. جیسا کہ آپ کو یاد ہو کہ جو 90s میں جب ہوا تھا پریسلر وہ ٹول ان کے پاس موجود تھا, اور جب جس وقت ان کو ضرورت ہوئی اس وقت انہوں نے آپ کے اوپر سینکشنز 2 منٹ میں لگا دی. تو یہ تو پھر آپ ان کے اوپر ہاسٹیج رہیں گے جب تک آپ ان کا کام کرتے رہیں, جب تک آپ ان کی مرضی کی باتیں کرتے رہیں, تو وہ ہارڈ نہیں ہوں گے. جس دن آپ نے ذرا سی بھی ان کی مرضی کے خلاف بات کی تو سینکشنز آپ کے اوپر لگ جائیں گی. تو یہ آپ اپنی جو رائٹ ہے آپ وہ تو سرنڈر آپ پہلے دن سے کر رہے ہیں اگر اسے ایکسپٹ کریں گے آپ تو. جی, لیکن جی پاکستان کی جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے سرنڈر کیے ہیں, اسی طرح تھرو آؤٹ چلتا آ رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو پیسے تھے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو حکومت کو تو ملتے تھے, یہاں تو پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, اور لگتا ہے کہ حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے. ہی از بین انڈورسڈ بائی دیم اینڈ یٹ دیر از نو کریڈیبلٹی. تو یہ بہت عجیب سچویشن نہیں ہے؟ دیکھیے, سچویشن تو ایسی لگ رہی ہے کہ دونوں سائڈز پہ امریکنز تو اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں اور وہ اپنا اپر ہینڈ رکھ رہے ہیں, اور جو ہماری سائڈ کے لوگ ہیں جنہیں پاکستان کا انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے, جنہیں اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا چاہیے, ہمارے جو ایمبیسڈر صاحب ہیں, جو ہمارے لابیز ہیں یہاں پہ, انہوں نے اب تک مجھے بتایا جائے کہ لاکھوں ڈالر جو خرچ ہوئے ہیں وہ کس بات پہ خرچ ہوئے ہیں, کیا انہوں نے ایسی کنڈیشنز جو ہے ہٹوائی ہیں. یہ اگر ڈائلیوٹیڈ بل ہے تو مجھے پھر یہ بتایا جائے کہ جو ایکچوئل اوریجنل بل تھا وہ کیا چیز تھا. کیا اس پہ امریکہ آ کے پورا قبضہ کرنے کا پروگرام تھا؟ ایک $1.5 بلین ہے کیا چیز, مجھے یہ بتایا جائے جس میں سے اگر پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو $1.5 بلین تو پورا ملے گا بھی نہیں. یہ تو $400-500 ملین بھی مل جائے تو بہت ہے. جی, ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کریڈیبلٹی تو بالکل ہی نہیں ہے, بیکاز ایٹ ایوری فورم فرینڈز آف پاکستان اور پریزیڈنٹ صاحب نے اتنی زیادہ ٹرپس لی ابراڈ ٹرائنگ ٹو ریز منی, لیکن ایون آئی ڈی پیز جو کہ ایک انٹرنیشنل ایشو تھا اینڈ دے ور وکٹمز آف دس انٹرنیشنل وار اگینسٹ ٹیررزم, ان کو بھی کسی نے سپورٹ نہیں کیا. اور زیادہ تر اوقاف اور عشر اور یہ سارے جو پیسے ہیں زکوٰۃ کے وہ باقیوں سے ہٹ کے ان کے اوپر یوز کرنے پڑے آئی ٹی پیز کی ریہیبلیٹیشن پہ. سو وائی ڈو یو تھنک وی آر گوئنگ تھرو دس کرائسس؟ یہ کرائسس تو آپ خود ہی بتا رہی ہیں کہ کریڈیبلٹی کا کرائسس ہے. لیکن اس وقت تو عوام نے ووٹ دے کے ایسی حکومت بنائی ہے اور ایسے لیڈرز لائے ہیں جن کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور پھر لوگ مر رہے ہیں آٹے اور چینی کی لائنوں میں. سو اس کی سلوشن کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بلیم نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. عوام نے جب ووٹ دیے تھے they were not voting for this leadership. یہ جو پورا کا پورا ایک ایگزائل کلب آ کے یہاں پہ بیٹھ گیا, عوام were not voting for this exile club. عوام were voting for the shock and in the shock of Benazir's death. وہ ان کو اس وقت جب ووٹ کر رہے تھے تو وہ تو بینظیر کو ووٹ کر رہے تھے, اس کی پارٹی کو ووٹ کر رہے تھے کہ ان کی لیڈر جو ہے وہ اس طرح سے اساسینیٹ ہو گئی ہیں. تھینک یو ویری مچ شاہین سبائی صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.